شب برأت کی حقیقت۔ یوں تو پورے ہی ماہ شعبان کے تعلق سے یہ سنت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باکثرت روزے رکھا کرتے اور فرماتے کہ اعمال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس پیش ہوتے ہیں، نہ کہ 15 شعبان کی رات کو مخصوص کیا جائے عبادت کے لیے یا اس کے دن کو روزے کے لیے۔ چنانچہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ، میں نے کسی بھی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر روزے رکھتے نہیں دیکھا جس قدر آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذالک شہر یغفل الناس عنہ، یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، بین رجب و رمضان، جو کہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے۔ شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ احب ان یرفع عملی وانا صائم، بس میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اسی طریقے سے شعبان کے تعلق سے جو نصف شعبان کی رات کو شب برات کے نام سے منائی جاتی ہے، قرآن مجید کی سورۃ الدخان میں موجود یہ آیت ذکر کی جاتی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، بے شک ہم نے اسے ایک بہت برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم خبردار کرنے والے تھے۔ اسی میں ہر محکم و حکیمانہ کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، مگر جاننا چاہیے کہ اس سے مراد شب قدر ہے جو کہ رمضان المبارک میں آتی ہے۔ چنانچہ خود ہی قرآن مجید میں اس کی تفصیل دیگر مقامات پر موجود ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ہدایت کی اور حق و باطل میں فرق کرنے کی واضح دلیلیں ہیں۔ اور سورۃ القدر میں فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بلا شبہ ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، اتارا۔ نصف شعبان کی فضیلت کے تعلق سے جتنی بھی روایت آئی ہیں انہیں اکثر علماء اور محققین اور سلفی علماء کرام اور صالح صالحین کی ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے انہیں غیر ثابت شدہ قرار دیتی ہیں کہ وہ ثابت نہیں ہیں۔ البتہ بعض محققین محدثین جن میں شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ بھی ہیں، وہ ان احادیث کو جو فضیلت سے متعلق ہیں حسن قرار دیتے ہیں، مگر یہ بات جاننا چاہیے اس کے باوجود وہ بھی اس رات کو جو مخصوص عبادات کی جاتی ہیں اس کے قائل نہیں اور انہیں بدعات میں شمار کرتے ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں جو حدیث آئی ہیں جو السلسلۃ الصحیحہ میں بھی موجود ہیں کہ ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، بے شک اللہ تعالی نصف شعبان کی رات آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، پس بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ اور دوسری روایت جو سنن النسائی کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، بے شک اللہ تعالی ضرور نصف شعبان کی رات کو اپنی مخلوق پر مطلع ہوتا ہے، فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن، بس تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور مشاحن کے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مشرک سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، خواہ اس کی ذات میں ہو یا صفات میں یا عبادات میں۔ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو اس قسم کے بدعات میں ملوث ہوتے ہیں شب برات کے نام سے، وہ تو عقیدے میں بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں،
اللہ کو چھوڑ کر نبیوں اور ولیوں کو پکارتے ہیں، دعائیاں دیتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں، ان کے نام کی قربانی اور نظر و نیاز کرتے ہیں، جو کہ واضح شرک ہیں۔ اس کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر شرک کی حقیقت کے تعلق سے پمفلیٹ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور مشاحن کے بارے میں امام ابن الاثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مشاحن کا مطلب ہے بغض و عناد سے بھرا ہوا شخص۔ جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ شب برات میں جو بدعات پر عمل کرتے ہیں وہ معافی نامے بھیجتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو معاف کر دیا تاکہ میری بخشش ہو جائے، حالانکہ اس طریقے کے معافی نامے بھیجنا یہ ثابت نہیں ہے اور یہ دین میں ایک نئے کام کا اضافہ کرنا ہے۔ ایک اور غور طلب بات ہے، امام الاوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں مشاحن سے مراد ہر وہ صاحب بدعت جو امت کی جماعت سے الگ ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں مشاحن سے مراد اہل بدعت ہیں جو اہل اسلام سے بغض و عداوت رکھتے ہیں۔ تو لوگ اس کی تو پرواہ کرتے ہیں کہ ہم دوسروں سے معافی طلب کریں، دل میں بغض نہ ہو کسی کے مشاحن کے اس ترجمے کے حساب سے، جبکہ جو دوسرا مفہوم ہے بدعتی اور بدعت پر عمل کرنے والا، اس میں تو خود لگ جاتے ہیں، ایک طرف معافی طلب کر رہے ہیں، دوسری طرف بدعات پر عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ جو شب برات میں لوگ بدعات پر عمل کرتے ہیں ان میں وہ لوگ بھی ملوث ہیں۔ چنانچہ کتنی ہی اس میں بدعات و خرافات ہیں، آتش بازی، پٹاخے پھاڑنا، ہندوؤں اور غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی، جسے تو تمام لوگ جو ہیں اس کی مذمت ہی کرتے ہیں، البتہ دیگر چیزوں کو خوب سراہتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، خصوصی جو ہے حلوے مانڈے بنانا، دال وغیرہ کے، عید کی طرح خوشیاں منانا، ایک پورا سما بنا دینا، اور معافی نامے ایک دوسرے کو بھیجنا، اور تو اور قبرستان کی خصوصی زیارت کرتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، خوشبوئیں لگاتے ہیں، راتوں کو بھی جاتے ہیں وہاں پر جو ہے لائٹوں کا اور بتیوں کا اور چراغا کا انتظام کرتے ہیں، بلکہ کچھ کہہ دیتے ہیں کہ مردوں کی عید ہے اور کفن ان کے تبدیل کیے جاتے ہیں۔ یہ تمام جو ہے بدعات اور خرافات ہیں جس کی کوئی بھی دلیل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور یہ بھی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہیں، جو کہ سنن نبی داؤد کی صحیح روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو بدعات سے بچا کر سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔